سورۃ الاحزاب پر ہماری کچھ گفتگو کل ہو چکی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں احکامات پر زیادہ بحث کی گئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ایک قومی دور پیدا کرنا ہے، اور اس قومی دور میں آپ کے مد مقابل آنے والی جو قوتیں ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، کہ بالکل سامنے کھڑے ہو کر مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں اور ساتھ رہ کر مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ان کے بارے میں تنبیہ کر دی، رہنمائی دی کہ آپ انسانی سوسائٹی کو ترقی کا دور دیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اور اتق اللہ یہ تقوی سے ہے، اور تقوی کی تشریح قرآن حکیم نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے، سماج کو ترقی دینے کے، اسے اعلیٰ بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے، اس کے 6 اصول اس آیت میں پیش کیے ہیں۔ اس لیے اعدلوا هو اقرب للتقوی کہا ہے کہ عدل قائم کر دو، تو یہ تقوی کے سب سے قریب ترین ہے۔ اور سوسائٹی میں جو چیزیں خرابی پیدا کرتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کسی انسان کے اندر 2 دل اللہ نے نہیں رکھے، ایک دل ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی طرف متوجہ ہو کر کردار ادا کر سکتا ہے، 2 کردار وہ ایک ہی وقت میں ادا نہیں کر سکتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ دیکھو کہ اگر کوئی سوسائٹی میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ مشابہ تشبیہ کر دے تو وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ماں وہی ہوتی ہے جس نے انسان کو جنا ہے، پیدا کیا ہے۔ ہاں، اس نے چونکہ قانون کی خلاف ورزی کی، جرم کیا، تو اس جرم کی اسے سزا ملنی چاہیے، اور اس سزا کا تذکرہ کر دیا کہ غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے بعد یہ اس کی بیوی ہے، اب یہ اس کی ماں نہیں ہے۔ دوسری چیز انسانی سوسائٹی میں لے بالغ کی تھی، کہ جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنا دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہنے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے اسی کے نام کے ساتھ اسے پکارا جائے۔ یہی انصاف کی غریب ترین چیز ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلا دی، اور پھر اس سلسلے میں تمثیل کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم ابن حزام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں، انہوں نے اوکاز کے میلے سے ایک غلام خریدنے کے لیے اپنا بندہ بھیجا۔ وہ زید بن حارثہ کو خرید کر لے آئے۔ انہوں نے اپنی بھانجی کو دے دیا کہ تم اس سے خدمت لے لیا کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا حضور علیہ السلام سے، تو انہوں نے حضور کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے اسے آزاد کر دیا، اور اب وہ آپ کے خاندان کا، سوسائٹی کا فرد ہے۔ عربوں میں اس اصطلاح کے لیے موالی کو مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسانی سوسائٹی میں جب قوموں کے آپس میں معاہدات ہوتے ہیں تو ان معاہدات کا تعلق بھی اسی موالید کے ساتھ ہے۔ یہ چیز وہاں پر بھی ہے، جو عربوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔
اور انسانی سوسائٹی کی اصل بنیاد رشتے پر ہوتی ہے، اور رشتے ناطے ماں باپ سے چلتے ہیں۔ انسان کے دل میں ان کی قدر ہے، محبت ہے، عظمت ہے۔ اور اس کے بعد سوسائٹی کا دوسرا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اسے مولا بنا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اور عربوں کی سوسائٹی میں یہ چیز تھی۔ اور پھر عام انسان، قومیں آپس میں جب معاہدات کریں گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مولا بن کر زندگی گزاریں گے۔ اب یہ برابری کی سطح پر قانون بنے گا۔ سوسائٹی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو قومیں آپس میں کوئی معاہدہ کریں اور اس معاہدے میں ایک قوم تو غلام ہو اور ایک آقا ہو، جیسے ہمارا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو ہم اس کے غلام ہوتے ہیں، وہ ہمارا آقا ہوتا ہے۔ یہ مولا نہیں ہے۔ دین اسلام نے ان صورتوں کے ذریعے سے ہمیں قومی زندگی بھی سکھلائی ہے کہ ہم اپنی قومی زندگی کی بنیاد کس طرح سے کھڑی کریں گے تاکہ ہم اپنی قوم کی حفاظت کا دور بھی پیدا کر سکیں۔ اب حضور علیہ السلام نے جب انہیں آزاد کر دیا، آپ کی خدمت میں مولا بن کر ساتھ رہ رہے ہیں، آپ ان کے مولا ہیں، رشتہ یہ قائم ہو گیا۔ ان کے والد ان کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بچہ تمہارے سامنے ایسے پوچھے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، ہماری طرف سے پابندی تو نہیں، ہم نے تو اس کو ویسے بھی آزاد کر دی ہے۔ ابا نے جب حضرت زید سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہی میرا سب کچھ ہے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ ہم تمہارے ابا ہیں، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ دادا ہے، یہ فلاں ہے، کہا سارے رشتے اپنی جگہ، میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا دیا، لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو نسبت ہے، وراثت نبوت کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی کہ ان کا کوئی وارث بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی دنیا میں بہت بڑا نظام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، اب اس سارے نظام کی وراثت اس ایک بچے کو کیسے دی جا سکتی ہے، یہ اس کو کیسے سنبھالے گا؟ ہمارے ہاں اس پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی وراثت کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی پوری جماعت چھوڑی ہے پیچھے۔ اب جب یہ معاملہ قرآن حکیم نے اٹھایا کہ یہ تو متبنہ ہے، یہ بیٹا نہیں بن سکتا، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے، زید بن حارثہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرا دی حضرت زینب سے، اور وہ رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ اب شادی ہو گئی، معاملات آپس میں نہیں چل رہے، اللہ کے نبی ان کو سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرو، لیکن معاملہ نہیں چلا، طلاق ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ میں اس کے ساتھ خود نکاح کر لوں، لیکن عرب کی سوسائٹی متبنہ کو حقیقی بیٹا سمجھتی تھی اور اس کی جو بیوی ہے اس کو بہو سمجھتی تھی۔ اب عرب کے اس اندر جو یہ ایک غلط رسم پیدا ہو گئی تھی، اس کو توڑنا بھی اللہ کے نبی چاہتے تھے، پریشانی بھی تھی، تو قرآن حکیم نے اب یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ آپ کا نکاح زینب سے کر دیا گیا۔ اسی لیے حضرت زینب جو ہے یہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ امہات المومنین میں سے کچھ پر گفتگو میں جمعے میں بھی کر چکا ہوں، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ بقیہ پر بھی گفتگو آئے گی۔ ایک چیز یہاں قرآن نے یہ سمجھا کہ یہ جو متبنہ ہے تمہارا بیٹا نہیں، اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں، اسی لیے تو رسول اللہ نے اپنے متبنہ کی جو بیوی تھی جس کو اس نے طلاق دے دی، اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اور یہ نکاح آسمانوں میں ہوا، رب کریم نے خود کر دیا تاکہ سوسائٹی میں ایسی جو عادات ہیں ان کو توڑا جا سکے۔ پھر تیسری چیز یہاں قرآن حکیم نے پیش کی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایک تو اللہ کے حبیب نے نکاح کیے اور عام امت میں لوگوں کو حکم ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کی زیادہ شادیاں ہیں،
اس پر بھی مستشرقین نے بڑی بحث کی کہ دیکھو یہ تمہارا جو نبی ہے یہ تو صرف عیاشیاں کرتا رہا ہے، اسی لیے اس نے زیادہ شادیاں کی۔ اور پھر وہ مسلمان جماعت انہوں نے اس پر گفتگو کی، ان کو دلائل دیے، ساری چیزیں کی، چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہیں، کتابوں میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہو رہی ہے تو آپ کی عمر 25 سال ہے، اور جس سے شادی ہو رہی ہے وہ 2 دفعہ بیوہ ہے، اس کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، اس کی پہلی اولادیں بھی موجود ہیں، اور ان کی عمر 40 سال ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں شادی کا مقصد یہ عیاشیاں کرنا ہوتا تو آپ ایک 40 سالہ 2 دفعہ بیوہ بوڑھی عورت کے ساتھ شادی کیوں کرتے؟ آپ کوئی دوشیزہ تلاش کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج وہ یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنواری تھی، ان کا نکاح ہوا ہے، باقی تو تمام ازواج مطہرات کی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ اب قرآن حکیم ہمیں یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو تعدد ازواج ہے اس کا مقصد ہے انسانی سوسائٹی میں تعلیم کو عام کرنا۔ جو خواتین عقل مند سمجھدار سوسائٹی کے بڑے طبقے سے تعلق رکھنے والی جن کا اثر تھا، حضور علیہ السلام نے وہاں شادیاں کی۔ اسی لیے قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے جانے کے بعد ان کو دوبارہ کسی اور سے نکاح میں ان کو اجازت نہیں کہ کسی اور سے نکاح کر سکے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ تمہاری مائیں بن گئی۔ کیوں کہ وہ سوسائٹی میں بعد میں بھی رہ کر اس سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے وہ بیٹھ کر معلمات بن کر انسانی سوسائٹی میں یہ کردار ادا کریں گی، اور ساری ازواج مطہرات نے یہ کردار ادا کر کے انسانی سوسائٹی میں علوم کو عام کیا، دین کا پورا مکمل تعارف دیا، دین کا میکانزم دیا، اس کے اخلاق پیدا کیے، سوسائٹی کو دین پر کھڑا کرنے کی پوری پالیسی بنائی۔ یہ ازواج مطہرات نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زیادہ شادیاں کرنا سوسائٹی کو علم کی طرف آگے لے کر آنا تھا، نہ کہ آپ کوئی حظ نفس کے لیے اپنی خواہشات کے لیے کوئی اس طرح کا کام کر رہے تھے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے۔ ایک نبی وہ جو ہے اس کے اندر تقریباً 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے شادی ہوتی تو بہت ساری شادیاں کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد ظہر پر اللہ کے تعلق پر رکھی۔ تو قرآن حکیم ان اصولوں کو پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق بھی قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ذکر کے ذریعے سے ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ تحیہ، درود کا، سلام کا، اس کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اس کی طرف بھی توجہ دلائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تم سب بھی رسول اللہ پر درود و سلام کا تحیہ بھیجو۔ اس لیے اپنی عادت میں اس چیز کو رکھنا، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، 100 مرتبہ تو روزانہ معمول میں ہونا چاہیے۔ لازماً ہم یہ درود شریف پڑھیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا اس کے ذریعے سے ایک رشتہ، تعلق پیدا ہوگا، ربط پیدا ہوگا، کہ اس لیے جو دور سے درود پڑھتا ہے فرشتے یہ درود وہاں پہنچاتے ہیں اور اس کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور جب آپ وہاں جا کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں کہیں بھی بیٹھ کر صلاۃ و سلام کا تحیہ پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو سنتا ہوں اور میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اس لیے وہاں جا کر براہ راست تحیہ پیش کرنا ہے، یہاں سے تحفتاً بھیجنا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ امام الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنی برکات ملی، علوم ملے، اخلاق ملے، طہارتیں، پاکیزگیاں ملی، عزتیں، رفعتیں ملی، یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ درود شریف کی۔ اس لیے ہمیں اس کی عادت ڈالنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر قرآن حکیم کی عظمت کو پھر بیان کیا گیا ہے
کہ اگر یہ جو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے اس کو آسمان، زمین اور پہاڑوں اور ہر چیز پر پیش کیا کہ تم یہ امانت سنبھال لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کے اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر تاثیر رکھی ہے، قوت رکھی ہے، اس کے دل کے اندر تاثیر ہے، پورا دین رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے تو اس کی تاثیر ہے، اس لیے اللہ نے مومن کے دل کو بھی یہ قوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ نسبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحمتیں برکتیں عنایتیں نصیب فرما، دنیا آخرت ہماری خیر والی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔